بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العلي العظيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. باقاعدہ مشاعرے کا آغاز ہو چکا. اب مہمانوں کا استقبال کیا جائے گا، پھر اس کے بعد شمع روشن کی جائے گی، پھر نعتیہ دور کا آغاز ہوگا. میں عالی جناب محمد ظہیر الدین صاحب چنکنٹی معلم گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مہمانوں کا استقبال کریں. محمد ظہیر الدین صاحب چنکنٹی. سال میں مشاعرے کی ابتدا کی ہے اور دیکھیے پھر کتنا حسن اتفاق ہے اور اتنے سالوں کے بعد پھر آپ سے ہی جو ہے مشاعرے کا جو ہے پھر سے دوبارہ آغاز ہو رہا ہے. تو میرا اشارہ جناب محب کوثر صاحب گلبرگہ سے ہے کہ یہ ایسا نام ہے اردو ادب میں کہ جو نہ صرف دکن میں بلکہ سارے ہندوستان میں جو ہے آپ کا چرچا ہے. اور یہ دیکھیے آپ کو گورنمنٹ کال سے اتنا لگاؤ ہے کہ آپ اتنی عمر ہونے کے باوجود علیل ہونے کے باوجود بھی جو ہے اس جلسے میں جو ہے آپ شریک ہوئے. تو لہٰذا میں تمام اہلیان گورنمنٹ کال سے آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے مشاعرے کی صدارت جو ہے آپ قبول فرمائیں. جناب محب کوثر صاحب گلبرگہ. اس کے بعد حضرات جو آج کے اعزازی صدر ہیں ہمارے گورنمنٹ کال کے صدر پنچ کے صدر جناب معز الدین خان صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائز پر تشریف لائے. جناب معز الدین صاحب صدر مسلم پنچ گورنمنٹ کال. اس کے بعد آج کے ہمارے اعزازی مہمان ہیں جو ہمارے اس محلے کے پٹیل بھی ہیں. میں جناب غلام رسول صاحب پٹیل سے ان کا استقبال کرتا ہوں اعزازی مہمان کے طور پر. جناب غلام رسول صاحب پٹیل. اسی طرح
اور ایک ہمارے اعزازی مہمان، ان کا بھی میں اس جلسے میں استقبال کرنا چاہتا ہوں، جناب محمد اسماعیل صاحب پیارے، وہ جہاں کہیں بھی ہو ڈائس پر تشریف لائیں، جناب محمد اسماعیل صاحب پیارے۔ اس کے بعد حضرات، میں جو آج کے اس مشاعرے کے جو شعراء کرام ہیں ان کو ڈائس پر میں استقبال ان کا کرنا چاہوں گا اس شعر سے: ہر گلی اچھی لگی، ہر ایک گھر اچھا لگا، ہر گلی اچھی لگی، ہر ایک گھر اچھا لگا، وہ جو آئے شہر میں تو شہر خود اچھا لگا۔ تو میں ایک کے بعد ایک دیگر ان شعراء کرام کا اس آج کے عظیم الشان مشاعرے میں میں استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جناب محب کوثر صاحب، جو آج کے اس جلسے کے اس مشاعرے کے صدارت بھی ہیں، میں ان کو جو ہے سب سے پہلے استقبال کرتا ہوں ایز اے شاعر۔ اس کے بعد جناب یم منان رہبر کوڑنگل، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو ڈائس پر تشریف لائیں، جناب یم منان رہبر کوڑنگل۔ اس کے بعد جناب اعظم اثر شاہپور سے، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں، جناب اعظم اثر صاحب شاہپور۔ اس کے بعد جناب شکیل ظہیر آبادی، جو ظہیر آباد سے آئے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ ان سے بھی میں استقبال کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ اس کے بعد ہمارے پڑوس کے ایک مشہور شاعر، جن کو شاعری سے کافی شوق ہے، میری مراد جناب ڈاکٹر رفیع سوداگر یادگیر، ان سے میں گزارش کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ اسی طرح اس کے بعد جناب حامد سلیم صاحب بیدر، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ اس کے بعد جناب فضل افضل صاحب یادگیر، ان سے بھی میں اس پروگرام میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں، جناب فضل افضل صاحب یادگیر۔ اس کے بعد جناب قاضی انور صاحب گلبرگہ، ان کا بھی میں اس مشاعرے میں استقبال کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں، جناب قاضی انور صاحب گلبرگہ۔ اس کے بعد جناب خادم اظہر صاحب یادگیر، ان سے بھی میں گزارش استقبال کرتا ہوں، ان سے بھی کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں، جناب خادم اظہر صاحب یادگیر۔ اس کے بعد جناب راشد ریاض صاحب گلبرگہ، ان سے بھی میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں، جناب راشد ریاض صاحب گلبرگہ۔ اس کے بعد جناب مقیم باغ صاحب بسوا کلیان، جناب مقیم باغ صاحب بسوا کلیان، ان کا بھی میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اس ڈائس پر تشریف لائیں۔ اس کے بعد جناب نور دلکش صاحب نالوار، ان سے بھی میں استقبال کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ اس کے بعد جناب عرفان رائشوری، یہ بھی ان سے میں استقبال کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ اس کے بعد ہمارے میزبان شعراء کرام ہیں، ان کا بھی میں اس ڈائس پر استقبال کرتا ہوں، وہ ہیں جناب وحید الدین راز گرمٹکال، ان سے گزارش ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں، جناب وحید الدین راز۔ اس کے بعد جناب مسرور نظامی، تو یہ تو جو ہیں پیشے سے ایک میتھمیٹکس کے ٹیچر ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے مشہور مطلب ایک اچھے شاعر ہیں، اور یہ آپ ہی کی کوشش تھی، یہ آپ جب سے یہاں گرمٹکال آئے کہ بھی ایک ان کا ارادہ تھا کہ اس طرح سے جو ہے ایک مشاعرہ، ادبی مشاعرہ یہاں پر رکھا جائے، تو آپ کی کاوشیں اور دیگر اہلیان گرمٹکال نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کا عظیم الشان مشاعرہ ہم سننے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اور ایک ہمارے نوجوان شاعر جناب نوید انجم شاہد گرمٹکالی، ان سے بھی میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں، وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ اس کے بعد میں تمام محبان اردو اور ادب نواز حضرات سبھی کا میں جو ہے اس پروگرام میں جو ہے تہہ دل سے جو ہے استقبال کرتا ہوں، اور اس شعر سے میں ودا لینا چاہتا ہوں۔
رات سے شکایت کیا بس تمہیں سے کہنا ہے، رات سے شکایت کیا بس تمہیں سے کہنا ہے، تم ذرا ٹھہر جاؤ رات کب ٹھہرتی ہے۔ معزز حاضرین اکرام، ہجرت گر ہمارا یا رسول اللہ، سفر ہو حسب ہجرت گر ہمارا یا رسول اللہ، ابھر سکتا ہے کشتی میں کنارہ یا رسول اللہ، نہ ہوتے تم تو ہم اپنے خدا سے بے خبر ہوتے، نہ ہوتے تم تو ہم اپنے خدا سے بے خبر ہوتے، غرض تم سے ہے سر اونچا ہمارا یا رسول اللہ۔ انجام دیا جائے گا۔ میں جناب مسرور نظامی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ گلپوشی کے فرائض انجام دیں۔ ادب نواز شخصیات کا تہ دل سے مشاعرے میں استقبال فرماتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے صدر مشاعرہ کی گلپوشی مقصود ہے، میری مراد جناب الحاج محب کوثر صاحب۔ صدر مشاعرہ کی گلپوشی فرمائیں گے جناب معز خان صاحب، صدر مسلم پنچ گرمٹ کال۔ شکریہ۔ آئیے اس کے بعد اعزازی صدر یعنی میری مراد جناب معز خان صاحب، صدر مسلم پنچ گرمٹ کال کی گلپوشی فرمائیں گے سید بابا صاحب۔ میں ملتمس ہوں سید بابا صاحب سے کہ وہ صدر صاحب کی گلپوشی فرمائیں۔ اس کے بعد محلہ مومن پورہ کے صدر اور اس مشاعرے کے اعزازی مہمان یعنی میری مراد جناب غلام رسول صاحب۔ اس کے بعد جناب اسماعیل پاشا پیارے صاحب کی گلپوشی مقصود ہے، میں آواز دینے جا رہا ہوں۔ میں بہت ہی معتبانہ التماس کرنے جا رہا ہوں جناب عبدالعظیم سردار صاحب کے وہ دائز پر تشریف لائیں، اپنی محبت اپنی صحت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس مشاعرے میں شرکت فرمائی۔ زوردار تالیوں سے استقبال فرمائیے جناب پرتاپ ریڈی صاحب کا۔ مختصر کرتے ہوئے نعتیہ دور کی طرف بڑھتے چلیں، میں مائک کو جناب خاتم ازہر صاحب کی طرف پیش کروں۔ کا اعتراف وفا دیکھیے، دشمنوں نے محمد کو صادق کہا، منکروں میں نبی آشنا دیکھیے۔ حاضرین اکرام، بھائی نعتیہ دور کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ عام طور پر جونیئر شعراء سے آغاز عمل میں لایا جاتا ہے، مگر ہمارے بیچ ایک بزرگ شخصیت موجود ہے جنہیں استاد الشعراء بھی کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ تبرکاً ہم یہ چاہتے ہیں کہ نعتیہ دور کا آغاز آپ ہی کی نعت شریف سے ہو۔ کی باتیں روز اول سے میرے آقا کی، روز اول سے میرے آقا کی ہو رہی تھی ظہور کی باتیں، ہو رہی تھی ظہور کی باتیں۔ اور یہ شعر پہ توجہ چاہتا ہوں۔ ایک امی لقب نے سکھلائی، سنو، ایک امی لقب نے سکھائی جاہلوں کو شعور کی باتیں، ایک امی لقب نے سکھلائی جاہلوں کو شعور کی باتیں، 7 قرآن کے حدیثوں کی، 7 قرآن کے حدیثوں کی، یعنی بین السطور کی باتیں، یعنی بین السطور کی باتیں،
درس احمد پڑھاؤ دنیا کو، درس احمد پڑھاؤ دنیا کو، چھوڑ دے گی غرور کی باتیں، درس احمد پڑھاؤ دنیا کو، چھوڑ دے گی غرور کی باتیں۔ میں مدینے سے دور ہوں کوثر، میں مدینے سے دور ہوں کوثر، کیا مقدس ہے دور کی باتیں، کیا مقدس ہے دور کی باتیں، آؤ کر لیں حضور کی باتیں، نور والے کی نور کی باتیں۔ شکریہ۔